السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، مجھے گھر بسانا چاہیے اور شادی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ادھر حضرت خدیجہ بھی آپ کو دیکھ چکی تھی، آپ کو سمجھ چکی تھی، آپ کو پرکھ چکی تھی۔ شادی کا پیغام جناب خدیجہ نے ابو طالب کو بھیجا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان سے شادی کروں۔ روپے پیسے تو میرے پاس بہت، لیکن اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ اس رشتہ کو قبول کیا جائے۔ خواجہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آپ سے بات کی۔ آپ کو بھی چونکہ گھر بسانا تھا تو آپ نے ہاں بھر دی۔ چنانچہ آپ کی عمر 25 سال، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ گویا کہ آپ یعنی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی۔ خدیجہ جان پہچان کے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر جب پیغام بھیجی تو وہ پیغام قبول ہو گیا، بات چیت چلی، رشتہ منظور ہو گیا۔ پھر خدیجہ کا نکاح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے۔ رسول اللہ کو بھی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور خدیجہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ 100 جان سے ہمیشہ قربان ہوا کرتی تھی، ہمیشہ آپ کا خیال رکھتی تھی۔ کہیں سے آتے تو آپ خیریت پوچھتی تھی، آپ کی خدمت بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ جب تک خدیجہ حیات سے رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، یہ سب خدیجہ سے ہوئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاقی نمونہ لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیے کہ لوگ حیران ہوتے تھے دونوں کی محبت کو دیکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ نبوت کا اعلان کرنے والے تھے، اس لیے ان سے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی تھی جو اور لوگوں سے ناممکن ہو۔ ان کی خوشبو ہر طرف پھیلتی تھی، آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت بلندی پہ تھی، چونکہ جسے اللہ پسند کر لے تو اس کی شہرت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے کسی ذرائع ابلاغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود بخود ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا گلی گلی، کوچے کوچے میں، آپ حسن و جمال کے بھی پیکر تھے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہر کوئی آپ سے خوش رہتا تھا، وعدہ میں پکا تھے، کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، کسی کو کوئی زبان دیتے تو اس بات کی بالکل جو ہے اس بات کو وہ پورا کرتے۔ گویا کہ زندگی کے کسی بھی پہلو پہ اور زندگی کے کسی بھی گوشے میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ہر طرح کی خوشنمائی آپ میں موجود تھی، اور آپ کا جسم ایسا خوشبو دیتا رہتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ عطر لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا پسینہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اور جب آپ چلتے اور لوگوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچی آپ کی گردن دکھائی دیتی، اور محسوس ہوتا کہ یہ سب کے سردار چل رہے ہیں۔ ایک عجیب وقار اور رعب تھا آپ کا، اس لیے کہ آپ سے کبھی کوئی برائی سرزد ہی نہیں ہوئی، کوئی گناہ بھی آپ سے کبھی نہیں ہوا۔ آپ معصوم تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں، جانیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے کٹی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے۔ اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر ان کے زندگی سے سبق حاصل کر کے ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خوب محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔